اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحیتهم یوم یلقونه السلام وأعدت لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ اس کی آیات 44 تا 47 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت 44 کا ترجمہ یہ ہے کہ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کی تحیت سلام ہوگی اور اللہ نے ان کے لیے باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یوم لقاء کی تحیت سلام ہوگی، اللہ سے ملاقات کے دن کا آغاز سلام سے ہوگا۔ یوم لقاء ممکن ہے موت کا وقت ہو، موت کے وقت سلام سے استقبال ہوگا۔ چنانچہ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یوم لقاء اگر روز حشر بڑا حساب ہے تو بھی وہاں اعراف کی بلندیوں سے سلام کی آواز آئے گی۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا کہ نادوا صحاب الجنت ان سلام علیکم، اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یوم لقاء سے مراد لوگوں کے داخل جنت ہونے کا وقت ہے تو بھی سلام ہے۔ وقال لهم خزنتها السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ یوم لقاء اگر جنت ہے تو یہاں بھی سلام ہی سلام ہوگا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56 نمبر کا سورہ اس کے آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات سنیں گے، ہاں سلام ہی سلام سب کہہ رہے ہوں گے۔ غیر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے تمام مراحل میں سلام اور سلام ہوگا۔ سلامتی کے علاوہ کوئی دکھ اور عذاب نہ ہوگا۔ مومنوں کے لیے جو ثواب مہیا ہوگا وہ کریم ہوگا، باعزت با احترام اجر ملے گا۔ عزت و احترام کی وجہ سے اجر و ثواب زیادہ پرکشش بن جاتا ہے۔ واضح ہے کہ کریم یہاں عزیز کے معنوں میں ہے، جیسے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ سورہ حج قرآن مجید کا 22واں نمبر کا سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا کہ جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کی اہم نکات یہ ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سلام کی تحیت کے ساتھ جائے گا اور مومن کو اجر و ثواب عزت و احترام ملے گا۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آیت نمبر 46 کا ترجمہ یہ ہے اور اس اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ہر رسول اپنی امت کے اعمال کا شاہد و گواہ ہے اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر گواہ ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ پس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے گواہوں کے گواہ ہوں گے
اور اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہیں۔ اپنی حیات مبارکہ میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ کن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی، کن لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا، کن لوگوں نے آپ کے بعد آپ کی شریعت میں تبدیلیاں کیں۔ حدیث حوض کوثر میں آیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ حوض پر میرے پاس پہنچ جائیں گے، جب میں انہیں دیکھ لوں گا اور پہچان لوں گا کہ وہ میرے سامنے جھگڑنے لگیں گے تو میں کہوں گا اے رب میرے اصحاب۔ جواب میں کہا جائے گا آپ کو کیا معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی ہیں؟ اس پر میں کہوں گا ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں دین میں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دیں گے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی تھی، ایمان لائے تھے، آپ کے ساتھ جہاد کیا تھا، قربانیاں دی تھیں، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ کیا تھا اور تبدیلیاں لانے والوں کا مقابلہ کیا تھا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ سورہ کہف جو قرآن مجید کا 80 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، اور ان مومنین کو بشارت دے دیجئے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے، اس کے داخلی اور بیرونی دشمن بے تحاشا ہیں، اسے انسانی سعادت اور کامیابی میں تنبیہ کا بنیادی کردار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو برائیوں سے خوف دلائے اور تمہارے لیے مژدہ سنانے والے کے مانند ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے لوگوں کے مقام نظارت کو زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ فاتر قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ سورہ فاتر ہی کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، 67واں سورہ ہے سورہ ملک، اس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ کیونکہ کسی تنبیہ پر توجہ دی جاتی تو آج جہنم جانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ غیر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت وہ خلوص پر اپنی ذات، اپنے مفاد کا شائبہ تک نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ یہ دعوت باذن خدا ہوگی، اذن خدا سے ممکن اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں، بے اذن خدا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اذن خدا سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دعوت اللہ نہایت مشکل کام ہے، اس کام کی انجام دہی کے لیے اذن خدا یعنی مدد خدا لازم ہے۔ بعض دیگر مفسرین اس کی اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ بشارت و نذارت کے لیے اذن خدا لازم نہیں ہے، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں بلانا ہے تو اذن خدا لازم ہے۔ یہ تفسیر قابل تائید نہیں ہے، چونکہ بے اذن ہی کا تعلق مذکورات تمام فرائض کے ساتھ ہے، صرف داعین کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ سراج منیرہ کا تعلق صرف داعین کے ساتھ نہیں ہے۔ روشن چراغ یعنی بنا کر بھیجا ہے، سراج منیرہ ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئی جاہل قوم کو سعادت دارین کا راستہ دکھانے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ روشن چراغ کے گمراہ اور ہدایت یافتہ دونوں کے لیے، روشن چراغ گمراہ اور ہدایت یافتہ دونوں کے لیے ضرورت ہے، گمراہ کو راستہ دکھانے اور ہدایت یافتہ کو راستے کے خطرات سے بچانے کے لیے۔ ممکن ہے ایک شخص صحیح منزل کی سمت رواں ہو مگر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کھائی میں گر جائے۔ چنانچہ ہمیں بہت سے نظریاتی مسلمان کھائی میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ اس سراج منیر سے کما حق استفادہ نہ کرنا ہے۔ اہم نکات اس آیت کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال پر گواہ ہیں اور بشارت اور نذارت دونوں کا تعلق انسانی اعمال سے ہے۔ روشن چراغ سے چشم بینا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ آیت نمبر 46 کا ترجمہ یہ ہے
اور اس اللہ کے عزت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور چراغ روشن بنا کر بھیجا۔ 47 کا ترجمہ یہ ہے، اور مومنین کو یہ بشارت دیجیے کہ ان کے لیے ان کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ جو لوگ ایمان پر ثابت قدم ہیں یہ بشارت ان کے لیے مضبوط ہے۔ ان مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، چونکہ مومن جو عمل صالح بجا لاتا ہے اس سے ان نعمتوں کا بھی حق ادا نہیں ہوتا جو دنیا میں انہیں اللہ کی طرف سے مل جایا کرتی ہیں۔ سورہ نحل جو قرآن مجید کا 96 سورہ اس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ خود اعمال صالحہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملنے پر انجام پاتے ہیں، لہذا اعمال صالحہ پر جو بھی اجر و ثواب عطا ہوگا وہ اسباب استحقاق نہیں بلکہ تفضلاً ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس فضل کبیر کی بشارت دینے کا حکم فرمایا ہے اس کی طرف دیگر آیات میں اشارے ملتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر۔ سورہ شورى قرآن مجید کا 46 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ ان روضات الجنات میں کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ سورہ زخرف قرآن مجید کا 43 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کرے گا اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ سجدہ قرآن مجید کا 32 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ اس قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے لیے جو اجر و ثواب معین فرمایا ہے اس سے بھی بیشتر اللہ عنایت فرمائے گا۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے جو نیکی الحسنہ ہے وہ معین ثواب ہے، وہ زیادتاً اس پر مزید بھی ہے، اور لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ سورہ قاف قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا، وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ ان چیزوں تک انسان کی خواہشوں کی رسائی نہیں ہوتی، جن چیزوں تک انسان کی خواہشوں کی رسائی نہیں ہوتی وہ بھی ان کو ملیں گی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں ہم اپنی خواہشوں کو وسائل اور اسباب کے ذریعے پورا کرتے ہیں، جنت میں صرف ارادہ یشاؤون کے ذریعے خواہشات پوری ہوں گی۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ جس فضل و کرم کو اللہ نے کبیر فرمایا ہے وہ قابل وصف و بیان سے بڑھ کر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔